آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک لمحے میں مکہ سے مسجد اقصی پہنچ گئے، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ روح ہیں، اور یہ کائنات بمنزلہ جسم ہے، اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ سو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں رک گئی، اور جب آپ اس کائنات میں داخل ہوئے تو پھر وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حتیم میں لیٹے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں ام ہانی کے گھر کا ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے آئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقوم اور ناک کے درمیان سینے کو چاک کیا، پھر اپنے ہاتھ سے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا حتیٰ کہ پیٹ کو صاف کر دیا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر ایمان اور حکمت کو سینے میں بھر دیا، اور تمام گوشت اور رگوں میں ایمان اور حکمت کو سمو دیا گیا، پھر سینے کو بند کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوخی سے اچھل کود کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مکرم کوئی شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی۔ تب براق تھم گیا اور اس کا پسینہ بہنے لگا۔ براق اپنی نظر کی انتہا پر اپنا اگلا پاؤں رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور یہ براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام انبیاء کرام سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام اور فرشتوں نے نماز ادا کی۔ پھر ایک معراج یعنی نورانی سیڑھی لائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام اس معراج پر چڑھے، حتیٰ کہ ان کی ملاقات آسمان دنیا کے فرشتے سے ہوئی جس کا نام اسماعیل ہے۔ اس کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے، اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت 1,00,000 فرشتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر کہا گیا انہیں خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پھر دریافت کیا گیا کہ آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ دوسرے آسمان کے دربان نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے، یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔
پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے گئے، اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دریافت کیا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے جواب میں کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور نہایت مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی کو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چوتھے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دریافت کیا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ چوتھے آسمان کے دربان نے کہا خوش آمدید، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ یہاں بھی پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ دریافت کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پانچویں آسمان کے دربان نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو مزید اوپر لے گئے اور چھٹے آسمان پر پہنچے، اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دریافت کیا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔ جب یہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور نہایت مبارک ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی شیخ محی الدین ابن عربی سے نقل کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف عروج کرایا گیا۔ اس کے پھل مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس کو اللہ کی طرف سے نور نے ڈھانپ رکھا تھا اور کوئی شخص اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ شدت نور کی وجہ سے آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سدرہ کی جڑ سے 4 دریا نکل رہے ہیں، 2 دریا ظاہری تھے اور 2 دریا پوشیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ظاہری دریا نیل اور فرات ہیں اور باطنی دریا جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور نیل اور فرات بھی قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ جنت میں شہد اور دودھ کے دریا ہوں گے۔ شیخ ابن عربی نے کہا ان دریاؤں سے پینے والوں کو مختلف قسم کے علوم حاصل ہوتے ہیں، اور بتایا کہ بنو آدم کے اعمال سدرۃ المنتہا کے پاس رک جاتے ہیں۔ اوپر سے جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی انتہا ہے، یہاں سے احکام فرشتے نیچے لے جاتے ہیں، اور جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں یہ ان کی انتہا ہے، نیچے سے کوئی چیز اس سے اوپر نہیں جا سکتی، اور یہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔
اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفرف یعنی سبز رنگ کا تخت لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفرف پر بیٹھے اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفرف کے ساتھ آنے والے فرشتے کے سپرد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ چلنے کا کہا تاکہ ان کی وجہ سے انسیت رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں، اگر میں ایک قدم بھی آگے چلا تو جل جاؤں گا۔ ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کرائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غافل نہ ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رفرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استوا پر پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلام یعنی قلم چلنے کی آواز سنی اور فرشتے اقلام اللواء میں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنی مخلوق کے متعلق جاری فرماتا ہے، اور ملائکہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور ہر قلم ایک فرشتہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور میں تیزی سے دوڑے اور جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، اور عالم نور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران و پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں۔ اب فرشتہ تھا نہ رفرف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرف نور تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کی اجازت طلب کی تاکہ اپنے رب کے حضور خاص میں داخل ہوں۔ تب حضرت ابو بکر کی آواز سے مشابہ ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب صلوات پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میرا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تعجب پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی آواز سے مانوس ہوئے تو آپ پر اس آیت کی تلاوت ہوئی، وہ جو تم پر صلوات پڑھتے ہیں اور اس کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول مراد ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔